سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ خواب ہے کیا؟ شریعت کیا کہتی ہے اس خواب کے بارے میں؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس ٹاپک پر پروگرام کیا اور ہمارے میڈیا میں اس پر بات کرنے کی اشد ضرورت تھی اور آپ نے یہ پروگرام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ خواب کا شریعت میں کیا تعلق ہے یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور حضور تک، تو خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام عید قربان آ رہی ہے، مسلمان قربانی کریں گے، یہ بھی ایک خواب کا سلسلہ ہے۔ وہ تو وہی تھی، وہی تھی، نہیں خواب میں پہلے آپ نے دیکھا انبیاء پھر کو آئے تو وہی آئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، پوری یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خواب کا علم عطا فرمائے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نبیوں کی رہنمائی کے لیے عطا فرمائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو فتح مکہ ہوا وہ بھی پہلے حضور نے خواب میں دیکھا تھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جد و جہد فرمائی اور فتح مکہ ہوا۔ تو یہ بات تو اتھینٹک ہو گئی کہ اس کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے انسان کے اوپر۔ اب انسان خواب جو دیکھتا ہے وہ ایک الگ ایک حیثیت ہوتی ہے ہر بندے کی۔ نبی کا خواب اپنا ہے، صحابی کا خواب اپنا ہے، ایک عام امتی کا خواب اپنا ہے۔ جس کا جیسا تقوی ہوتا ہے، جیسا رہن سہن ہوتا ہے، جیسی قلبی کیفیات ہوتی ہے، وہ ویسے خواب دیکھتا ہے۔ صاحب تو نبیوں کو نبی بھی ویسے خواب دیکھتے تھے یا پھر وہی جو وحی کا ہی سلسلہ ہوتا تھا جو خواب میں ہوتا تھا، یا پھر عدداً وحی وہ ویسے بھی؟ وہ میں یہی عرض کروں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، ان کو خبر دی جاری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اس پر عمل کر کے امت کو دکھاتے ہیں یا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے حضور علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی تھی، اور حضور جو خواب دیکھتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ روزے روشن کی طرح اسی طرح سے ظاہر ہو جاتا تھا، اور جو حضور خواب کی تعبیر بیان فرماتے تھے وہی تعبیر ظاہر ہوتی تھی۔ تو شریعت میں خواب کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں یہ بھی اہمیت ہے کہ خواب پوچھنے کس سے چاہیے، یہ ایک آگے جب آپ بات کریں گے تو سارے سوال آئیں گے، اور لوگ بسا اوقات انکار کر دیتے خواب کے علم کا کہ خواب کچھ نہیں ہے، کم نالج والے لوگ، خواب کی کوئی حقیقت نہیں، یار یہ ایسی ہی باتیں۔ تو یہ تو قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے نا، واضح ایک حکم آ رہا ہے، اگر ہم اس کا انکار کرتے تو گویا اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کا ہم انکار کرتے ہیں۔ بالکل، جو اس کے تو ہم منکر ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو خواب ہے اس کی کتنی اقسام ہے، اور ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا خواب سچا ہے کون سا جھوٹا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ ذالک هو الفوز العظیم۔ دیکھیے قرآن مجید برہان رشید ایک ایسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نازل کردہ منشور ہے، ایک ایسا دستور، ایک ایسا آئین ہے جس میں رہتی دنیا تک بنی نو انسان کو جتنے بھی مسائل درپیش تھے ان تمام کی کفالت اور ان کا تکفل اور ذمہ داری جو ہے وہ قرآن مجید نے اٹھائی ہے۔ چونکہ قرآن مجید آخری نظام الہی ہے، اس کے بعد کسی قسم کے دستور کی ضرورت نہیں، اب کسی نبی اور کسی رسول کی ضرورت نہیں، اس لیے قرآن اپنے علم سمیت، اللہ کا دین اپنے تمام تر لواحقات سمیت نبی مکرم کے دین پہ ختم ہو گیا۔ اب وہی دین جاری و ساری ہے، وہی دین نافذ ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے پوچھا نا خواب کیا ہوتا ہے، قرآن نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ خواب جو ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے، اولیاء الہی کے لیے، بزرگان دین کے لیے ان کی دنیا اور آخرت میں بشارت ہوتے ہیں، یہ بشارت کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے ان کے آنے والے وقت کے لیے۔ خواب جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور خواب سونی کیفیت میں ہوا کرتا ہے، اسی لیے اسے منام کہا گیا ہے، نوم سے پھر وہ منام بنائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا میں جاگتے ہوئے خواب دیکھوں میرے گھر میں لائٹ نہ جائے، یہ خواب ہے۔ کوئی سمجھے کہ لائٹ نہ جائے، پانی 24 گھنٹے آتا رہے میرے پاس، یہ بھی خواب ہے۔ یہ کچھ خواب ہے۔ سستائی ہو جائے، یہ خواب ہے۔ تو اس کے دیکھنے میں بہرحال ابھی تک کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ یہ تعبیر شرمندہ تعبیر ہوں گے نہیں، یہ ایک بحث ہے۔ چنانچہ دیکھیے روایات میں کہ الرؤیا تنقسم علی ثلاث، 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں: بشریٰ للمومن من اللہ، تحذیر من الشیطان، و اضغاث احلام۔ خواب یا مومن کو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، اس کو ایک انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک گرین سگنل لگوایا کہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ و تحذیر من الشیطان، جو شیطان کا
ایک پروردگار نے نظام یہ رکھا کہ وہ تمہارے نفس کو بھڑکاتا ہے، تمہیں بہکاتا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار نے اسے روک کیوں نہیں دیا. وہ کہتا ہے نہیں، وَقَدْ أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب ہم اسے بند نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے تجھے اچھا برا دونوں بتا کے بھیج دیا ہے. اب تیری مرضی ہے کہ تو اس کے پیچھے چل یا ہمارے دین کو نافذ کر، ہمارے دین کو قبول کر. اور تیسری چیز ہے اضغاث و احلام، خواب غفلت کی کیفیت. اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ بشرا للمومن، تحذیر من الشیطان، والذی یحدث بہ الانسان ما یراہ فی نفسہ. تیسری کیفیت وہ ہے، یہاں 2 چیزیں وہ ہیں. تیسری کیفیت، انسان خواب میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو انسان میں چینجنگز ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ نیکی کی طرف پابندی سے مائل ہے تو وہ خواب میں اچھی مناظر دیکھ رہا ہے، اچھے چہرے دیکھ رہا ہے، اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے، اچھی تعبیرات ہے، خود کو نیکی و مشغول دیکھ رہا ہے، تلاوت میں مشغول دیکھ رہا ہے، مقامات مقدسہ پہ، مکہ مدینہ یا زیارات کے مقامات پہ خود کو دیکھ رہا ہے، اچھے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، اچھی علامتیں دیکھ رہا ہے، ہریالی دیکھ رہا ہے. یہاں پہ مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جب آپ کسی ایسی پاک جگہ پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ایکچولی وہ خواب ہوتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی روح اس میں وہاں پہ جو تفصیل ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا، روایات میں کہ مومنین کے بارے میں آیا کہ اذا ناموا، جب یہ سوتے ہیں بستر پر، سارت ارواحہم فی السماء، جیسے یہ بستر پہ سوتے ہیں ان کی ارواح آسمان پہ چلی جاتی ہیں. فجر کے وقت تک پروردگار نے جس کی موت کو نہیں لکھا ہوتا اس کی روح فجر کے وقت جسم میں ڈال دی جاتی ہے. رات بھر وہ روح ہماری گھوم رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بغیر ویزے کے کبھی آپ امریکہ میں گھوم رہے ہیں، کبھی آپ دبئی بھی چلے گئے، کبھی آپ یہاں گھوم رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں نے دیکھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کا معافی ضمیر روح کہہ رہی ہے. تو خواب ایک یہی کیفیت ہے، اس میں انسان کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے اس کی اچھائی کی طرف بھی، اس کی برائی کی. اچھا، ہم کنٹینیو کریں گے. کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آصف ہے ٹنڈیارو سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا آصف بھائی، میں نے آپ کی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا صحیح نام، راشد بھائی میں نے نام صحیح لیا نا جہاں پہ آپ رہتے ہیں؟ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. راشد بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ کو میری آواز کلیئر نہیں آئے گی ورنہ. جی اب بتائیے. جی اب پوچھئے راشد بھائی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرا پاؤں پھسل گیا ہے اور میں کہیں گر گیا ہوں کھائی میں. اچھا، بس یہی آپ نے خواب دیکھا؟ اور خواب اچھا جی، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. چلیں ہم آپ کی جو خواب کی تعبیر جو ہے وہ بھی جانیں گے بھی. آپ اس میں اویس کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب خوابوں کی اقسام کے والے سے بات کرتے ہیں تو یہ بڑی لمبی فہرست ہے اس پہ. بجا فرمایا آپ نے. سلامتی ہے اور تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین حضور والا آپ کی آل پاک پر. بہت ہی دلچسپ موضوع آج کا، اور الحمدللہ رب العالمین علماء نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. یہاں پہ ایک موضوع جب اقسام کا آیا تو بحث یہ تھی کہ خواب میں زیارات کا دیکھنا کیا وہ صحیح ہوتا ہے یا پھر ایک سفر ہوتا ہے روح کا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری روحیں سفر کرتی ہیں، بعض اوقات ہمارے گمان بھی سفر کرتے ہیں، اور اچھے گمان اچھے مقامات تک پہنچتے ہیں. مگر 3 چیزیں خواب کے لیے بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ خواب دیکھنے والا خود سچا ہو، پھر وہ سچا خواب سچے وقت پہ دیکھ رہا ہو، یعنی کہ دیکھنے والا سچا ہو. ہاں دیکھنے والا بھی سچا ہو. یا حدیث میں آیا ہے خواب دیکھنے والا جتنا سچا ہوگا خواب اتنا سچا ہوگا. یہ دونوں متضاد باتیں نہیں ہو سکتی آپس میں. پھر تیسرا یہ کہ قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے، یا حدیث کے ہمیں ملتا ہے. پھر ایک بات کہ زیارات اور پھر ان شخصیات کا دیکھنا، دیکھیں اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، مگر یہ کہ من رانی فی الرؤیا فقد رانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، حضور والا سید دو عالم فرما رہے ہیں اس نے مجھے دیکھا خواب میں. یعنی آپ سے منسلک کبھی بھی کوئی خباثت نہیں آ سکتی معاذ اللہ، شیاطین آپ کا روپ نہیں دھار سکتے. ایسے اگر کوئی مدینہ پاک کو دیکھ رہا ہے، کوئی کربلا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی ایسے مقدس مقام پہ ہے، یہ اس کی روح کا سفر بھی، اور خواب میں اس کو دکھانا اس بات کی علامت ہے ان قریب وہ وہاں جانے والا ہے. حج ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں خواب میں، یا آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ حج کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں، وہاں سے اذن آ چکا ہے. ایسے جیسے یہ بھائی تھے انہوں نے خواب دیکھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے، یعنی صرف ہماری بقا کے لیے اور فلاح کے لیے. اب اگر وہ پسل رہے ہیں، گر رہے ہیں، پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کس وقت انہوں نے خواب دیکھا ہے. اگر خواب دیکھنے کا وقت صحیح ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فجر سے قریب کا وقت ہے، اور وہ صحیح ٹائم پہ سوتے بھی ہیں اور یہ ان کی روٹین بھی ہے، پھر اس کے باوجود یہ خواب دیکھا ہے، ان کو اس بات کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ تھوڑا احتیاط کریں، حادثہ آ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے.